السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دعوت الی اللہ کے لیے منتخب فرمایا۔ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ چاہتا تو نہ یہ سبق بھولتے نہ یہ صراط مستقیم سے ہٹتے، لیکن اللہ نے اسباب کے ساتھ اس جہان کو چلایا ہے، اور خیر اور شر دونوں قوتوں کو اللہ نے خود اتارا اور بنایا ہے۔ ایک شیطان کی طاقت ہے جس کا کام گمراہ کرنا ہے، اس کے مقابلے میں انبیاء کا پاکیزہ سلسلہ ہے جن کا کام ہدایت پھیلانا ہے۔ یہ دونوں میدان عمل میں ہیں، جس کی دعوت چلے گی اس کی بات چل جائے گی۔ تو جو قرن اول ہے، قرن اول سے مراد 100 سال نہیں ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ 300 سال نہیں بنتے ہیں، اس سے کم ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، مجھے یاد نہیں ہے۔ 270 سال تمہارے شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ 270 برس بنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر یہ بنو عباس کا دور آ جاتا ہے۔ اللہ چاہتے تو ایسی فضائی نہ بنتی، لیکن امتحان ہے نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرن اول میں آپس میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے، لیکن رنگ دعوت ہی کا غالب ہے۔ یہ جو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ الجزائر کا مغرب کا سمندر جا کر گھوڑے ڈال دیے اور پھر وہاں سے واپس ہوئے اور بسکرہ میں شہید ہوئے، یہ یزید کا زمانہ ہے۔ اس وقت یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یزید اس وقت حکمران تھا، وہ فاسق ہے، اور اس کے دور حکومت میں اسلامی تاریخ کا سب سے مظلومانہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن باہر کی فضا میں دعوت چل رہی ہے، اور ایک اجتماعی سوچ دعوت ہی کی ہے۔ آپس کی لڑائیاں اللہ کی حکمت بالغہ تھیں، انہیں روکا نہیں جا سکتا تھا۔ کل میں نے تمہیں جمل کا بتایا کہ صفین کی جنگ ہوئی، اس میں 70,000 آدمی، ان دونوں جنگوں میں 70,000 آدمی شہید ہوئے، 55,000 صفین میں اور 15,000 جمل میں، دونوں ملا کر 70۔ اور بعضے میں آتا ہے کہ صرف صفین میں طرفین سے 70,000 لوگ شہید ہوئے، 35,000 حضرت علی کی طرف سے اور 45,000 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے شہید ہوئے۔ اور پھر بہرحال تقدیر کے فیصلے ہیں، بڑے بڑے نامور عمار بن یاسر اسی میں شہید ہوئے، عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے۔ عمار بن یاسر اللہ کے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ ذوالقلاء الحمیری رضی اللہ عنہ، یہ ایک آدمی 1000 پہ بھاری تھے، 1000 پر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ہاشم المرقال رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، یہ بھی 1000 پہ بھاری تھے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ابنی ھذا سید سیصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ عنقریب میری امت کے دو بڑے طبقات میں آپس میں صلح کرائے گا۔
حسن رضی اللہ عنہ بہت جہاں دیدہ بڑے صاحب فراست، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ عراق میں وفا نہیں، بے وفا لوگ، غدار لوگ، وعدے سے پھر جانے والے لوگ، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے ساتھ کیا وفا کریں۔ تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ادھر حضرت حسن کا، 80,000 حضرت حسن کے ساتھ تھے اور 60,000 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، تو اس موقع پر حضرت معاویہ نے بھی کہا، ہائے اگر یہ آپس میں پھر لڑ گئے تو مسلمانوں کی حدود کی حفاظت کون کرے گا؟ من للثغور۔ تو اللہ کی تکوینی حکمتیں تھیں، طرفین میں کوئی بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہوا، یہ سب کچھ ہوا، اللہ کی قدرت سے ہوا۔ اس میں بھی ہزاروں سبق ہیں، حکمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ جنت میں خیمے لگے ہوئے بڑا خوبصورت، تو وہ پوچھتا ہے یہ کن کے خیمے ہیں؟ تو فرشتہ کہتا وہ ذوالکلا حمیر اور ان کے ساتھیوں کے، جو جنگ صفین میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف شہید ہوئے، کئی ان کے۔ تو وہ پوچھتا ہے تو علی کے ساتھی کدھر ہیں؟ کہ ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ اوپر کے درجات ہیں، اوپر کے درجات۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ حرم میں ہیں اور حرم بیت اللہ کے اندر سے آواز آتی ہے علی بن ابی طالب کو اندر بلایا جائے، اور معاویہ بن ابی سفیان کو اندر بلایا جائے۔ تو دونوں حضرات اندر گئے تو حضرت علی باہر نکلے، قضا لی ربی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا کہ میں حق پر ہوں۔ وہ تو ویسے ہی سارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی حق پر ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے حضرت معاویہ نکلے، وہ کہہ رہے تھے وغفر لی ربی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میرے رب نے میری بخشش فرما دی۔ تو اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہم ان کے بارے میں سکوت، تو سب رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ تمام صحابہ کے بارے میں ایک آیت ہے، قول فیصل ہے، قول فیصل ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے میرے نبی کہ تیرے تمام صحابہ کے لیے حسنہ ہو گئی، تیرے تمام صحابہ کے لیے حسنہ۔ ٹھیک ہے، اب ایک آیت اور جوڑو تو حسنہ کا مطلب سامنے آ جائے گا۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ یہ حسنہ کی تفسیر خود قرآن میں آ گئی کہ جن کے لیے تیرا رب حسنہ کا فیصلہ کر چکا ہے وہ جہنم سے بڑی دور ہوں گے، اتنی دور ہوں گے کہ جہنم کی آواز ہی نہیں سن سکیں، اس کا سانس ہی نہیں سن سکیں، اس کی آہٹ ہی نہیں سن سکیں، اور اپنی نعمتوں میں مزے میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے، اور اس دن کا خوفناک عالم انہیں خوف اور غم میں مبتلا نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ اپنے مزے میں ہوں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ تو یہ تمام صحابہ 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلی صف مہاجرین، دوسری صف انصار، تیسری صف صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے، چوتھی صف صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک ایمان لانے والے۔ یہ 4 صفیں ہیں، اور یہ چاروں کے درجات مختلف ہیں، اور قرآن نے 2 بنائی ہیں، دو بنائی ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔
تو بعض لوگ فتح سے مراد حدیبیہ لیتے ہیں اور بعض حضرات فتح مکہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب فتح پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے ایمان لانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ صلح حدیبیہ کو بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیبیہ سے پہلے ہیں اور حدیبیہ کے بعد، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ پر ایمان لانے والوں سے لے کر آخر تک۔ تو یہ تقسیم تو اللہ نے بھی کی ہے کہ سب کے مقامات برابر نہیں ہیں، اور خلافت 30 سال چلنی تھی، اس کے بعد نہیں چلنی تھی۔ الخلافت بعدی 30 سنۃ، خلافت میرے بعد 30 سال۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ثم یکون ملکا ورحمہ، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یکون ملکا عضوضا، پھر ہوگا ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والا ملک، اور قتل و غارت و سفک دماء اور ظلم و ستم والا ملک ہوگا۔ حضرت حسن کی نے جس دن جب یہ 2 لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حسن نے کہا میں نہیں لڑتا، میں صلح کرتا۔ تو حضرت حسین نے خود آ کر حضرت حسن پہ وہ چڑھائی کی، ان کو تارے دکھا دی۔ انہوں نے کہا بھائی انہوں نے تیرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، تیرے بھائی کے ساتھ کہاں سے وفا کریں گے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہو رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا 2 فریق میں صلح کرائے گا۔ اور لوگوں نے کہا مسود المسلمین، مسلمانوں کے چہرے سیاہ کرنے والا، تو انہوں نے کہا انا مبید المسلمین، میں مسلمانوں کے چہرے سفید کرنے والا، کہ میں نے تلواروں کو نیام میں ڈال دیا، آپس میں ٹکرانے کی بجائے دشمن کے آگے کر دیا۔ خلافت ختم ہو گئی 30 سال پر، اب بادشاہت آنی ہے۔ بادشاہت کسی بھی بڑے سے بڑے صحابی کو یہاں بٹھایا جاتا تو بادشاہت چلنی تھی، خلافت علی منہاج النبوہ نہیں چلنی تھی، اس کے 30 سال پورے ہو چکے تھے۔ تو اب بادشاہ ہونا کسی بھی بڑے درجے کے صحابی کی شان کے خلاف تھا، اس کے لیے 4تھی صف کا آدمی ہونا ضروری ہے، اور 4تھی صف میں معاویہ بن ابی سفیان سے بہتر ایک بھی نہیں ہے حکومت کے لیے۔ بادشاہت بڑے پہلی صف کے صحابہ کو زیبا نہیں ہے، دوسری صف کے صحابہ کو زیبا نہیں ہے، تیسری صف کے صحابہ کے لیے بادشاہ کا نام آنا نامناسب ہے۔ اب ملک کا جو لفظ آنا چاہیے وہ 4تھی صف کے لوگوں پر آنا چاہیے جو فتح مکہ پر ایمان لائے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ پر ایمان لانے والوں میں ہیں، اگرچہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے لائے تھے لیکن چھپایا ہوا تھا، لیکن اسی اسلام کو معتبر مانا جاتا ہے جس پر اس کا اظہار ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے۔ تو اظہار فتح مکہ پر تھا، یہ فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں، اور یہ بنو امیہ میں سے ہیں جو کہ بنو ہاشم کے بعد دوسرے نمبر کا وجاہت والا خاندان ہے۔ پہلا نمبر عرب میں تمام قبائل انسانیت میں بنو ہاشم کا ہے۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارن۔ تو بنو ہاشم سب سے اعلیٰ درجے کا خاندان تھا۔ بنو ہاشم کے بعد سب سے عالی مرتبہ خاندان بنو امیہ تھا۔ بنو امیہ کے بعد بنو مخزوم تھے، بنو مخزوم۔ تو مرتبے میں بنو امیہ کی ٹکر کا آدمی کوئی نہیں، بنو ہاشم کے لیے حکومت کا فیصلہ کوئی نہیں۔ جب حضرت حسن کا انتقال ہونے لگا تو انہیں حضرت حسین کو فرمایا بھائی میں ایک بات سمجھ چکا ہوں، اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، اب حکومت کبھی نہیں دے گا، ہمارے خاندان میں حکومت نہیں آ سکتی، میرے بعد عراق والے تمہیں ورغلائیں گے کہ آؤ ہم تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یاد رکھنا انہوں نے تیرے باپ سے غداری کی، تیرے بھائی سے غداری کی، تجھ سے بھی غداری کریں گے۔ بنو ہاشم کے 4 آدمی
4 نہیں 3، حضرت علی، حضرت حسن اور امین الرشید، 3 آدمی خلفاء بنے ہیں صرف اسلامی تاریخ۔ بنو عباس بھی بنو ہاشم ہیں اور اس میں 35 خلفاء اوپر نیچے انہوں نے حکومت کی ہے، کبھی برائے نام، کبھی حقیقت کے ساتھ۔ ان 35 میں ایک خلیفہ ایسا نہیں جس کی ماں بھی ہاشمی ہو۔ باپ تو ہاشمی ہے، یہ سارے ابو جعفر کی اولاد ہیں۔ ابو جعفر 2 واسطوں سے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ پڑپوتا ہے، ابو جعفر منصور، سب حضرت عباس کی اولاد ہیں، بنو ہاشم ہیں۔ لیکن ان 35 میں صرف ایک شخص ہے، امین بن ہارون بن مہدی بن ابو جعفر بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ اس کی ماں بھی ہاشمی ہے، اس کا باپ بھی ہاشمی ہے۔ اس کی ماں زبیدہ ہے جو بنو ہاشم میں سے ہے، اور اس کا باپ ہارون ہے جو بنو ہاشم میں سے ہے۔ اس کے علاوہ جتنے خلفاء ہیں یا باندیوں کی اولاد ہیں یا اور قبائل عرب کی وہ اولاد ہے۔ اور اوپر تک جاؤ، خود عبداللہ بن عباس، ان کی ماں ہاشمی نہیں ہے، ان کی ماں ہاشمی نہیں ہے۔ ام فضل الہلالیہ وہ بنو ہلال میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے نہیں ہے۔ ہاشمی النسل طرفین، نجیب الطرفین جن کو کہا جاتا ہے، یا علی یا حسن یا امین، اور ان تینوں کی حکومت اللہ نے نہیں چلنے تھی۔ کل تمہیں بتایا تھا علی رضی اللہ عنہ داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی، متا تخذب حاضر۔ حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد خود ہی چھوڑ دی، اور امین کو اس کے بھائی مامون نے قتل کروا دی۔ 2 سال حکومت کی اور ختم۔ اور مامون الرشید باندی کا بیٹا تھا۔ تو بنو ہاشم کو حکومت نہیں ملنی تھی، کوئی حکمت ہے اللہ کی، جب نبوت دے دی تو نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ نبیوں کی اولاد ظلم و ستم کرے اور تباہی بربادی کے نقشوں میں جائے، اور بادشاہت کے یہ لازمی خاصے ہیں۔ لہذا خالص ہاشمیوں کو الگ رکھا، خالص ہاشمیوں کے پاس دنیا شاید ہی کبھی آئی ہے۔ ایک دفعہ میں سوار ہوا عمرے کے لیے ٹیکسی پر، وہ جو وہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا، تو ایک بوڑھا منت تنعیم، تو مکے سے میں نے ٹیکسی کی اور تنعیم گیا۔ جاتے تو میں نے تعارف نہ کیا، وہاں اس کو ٹیکسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، پھر واپسی پر اسی پر آتے ہیں۔ واپسی پر میں نے اس سے تعارف کیا، میں نے کہا تم کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا انا من الاشراف، وہاں بنو ہاشم کو سادات کو اشراف کہتے ہیں، ہمارے یہاں سید کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کو اشراف کے فضائل سنانا شروع کر دیا، تو وہ اس کا روتے روتے برا حال ہو گیا۔ جب میں حرم اترا 50 ریال طے کیے تو انہوں نے کہا نہیں تم سے نہیں لوں، نہیں لیا اس نے، تو تم نے مجھے سنا دیا ہے بھائی، یہی میرا معاوضہ ہے، نہیں چاہیے، چھوڑ دے۔ ایک دفعہ میں رات کو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بہت تھوڑا رش تھا، تو اس وقت حجر اسود کے سامنے جو زمزم کا کنواں تھا، اس کی نشانی کے طور پر ایسے گول پتھر، ایک گول نشان اوپر ہوتا تھا جسے پتہ چلتا تھا کہ یہاں نیچے زمزم کا کنواں ہے۔ وہاں ایک بوڑھا قرآن پڑھ رہا تھا نماز میں، صحیح میں اس کے قریب سے گزروں طواف کرتے ہوئے نا، تو اس کی آواز میرے کان میں پڑی، تو بڑی دلکش آواز، عمر 70-80 سال کے درمیان، لیکن قرآن اتنا خوبصورت پڑھ رہا تھا کہ میرا دل کھنچا اس کی طرف۔ تو میں طواف ختم کرنے کے بعد اس کے قریب جا کے میں نے نفل شروع کر دی، تو وہ اس وقت نماز پڑھ کے فارغ بیٹھا، وہ شعر پڑھ رہا تھا، اشعار میں نا اللہ اس کے رسول کی تعریف کے اشعار پڑھ رہا تھا، مجھے اشعار تو یاد نہیں، تو جب میں نے کان لگا کے سنے تو اس کے اشعار نے میرے اندر ایسے ہلچل پیدا کر دی، تو پھر میں نہ رہ سکا، میں بابے کے پاس چلا گیا، سلام کیا، میں نے کہا بابا جی شیخ الکریم
من أين أنت؟ أنا من موريتانيا. أنا إلى من تنتسب؟ أنا من الأشراف. پھر ٹھیک ہے، تیرا کلام ایسا ہی ہونا چاہیے جو ہلا کے رکھ دو. تو اس پھول کو اللہ تعالیٰ نے صرف مہکنے کے لیے رکھا ہے، مرجھانے کے لیے نہیں. اور جب یہ دنیا میں جائے گا تو مرجھا جائے گا. اب اس میں مہدی آئیں گے آخر میں، از حسن کی اولاد میں، جو بادشاہ نہیں تو مہدی بن کر آئیں گے، ہادی بن کر آئیں گے. تو اب خلافت سے بادشاہت آ رہی ہے. بادشاہت کے لیے بڑے صحابی کا ہونا مناسب ہے. تو اللہ نے حضرت معاویہ کا انتخاب کیا جو بنو امیہ میں سے ہیں، اور بادشاہت کے لیے چوتھی صف میں سے ہیں، اور حکومت کی تربیت پا چکے ہیں 18 برس سے. یزید بن ابی سفیان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام کا گورنر بنایا تھا، دمشق کا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی 22 سال کی عمر میں بنا دیا تھا گورنر. تو ابو سفیان نے پوچھا کہ دمشق کا گورنر کس کو بنایا عمر؟ کہا تیرے بیٹے معاویہ کو بنایا. کہا وصلت الرحم وصلک اللہ، وصلت الرحم وصلک اللہ. حضرت عمر کے دور سے حکومت شروع کی، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک اور علی رضی اللہ عنہ کے دور تک 18 برس حکومت کے سارے راز سمجھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد جنگ صفین کے بعد تحکیم کا واقعہ پیش آیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین کا لقب لے لیا. اور پھر اس کے بعد حضرت حسن نے جب خلافت سے دستبردار ہو گئے تو بلا شرکت پھر ساری اسلامی سلطنت کے امیر المومنین بنے. تو حکومت کا تجربہ پہلے ہو چکا ہے، مزید 19 برس اور 38 سال حکومت کی، 19 سال بطور گورنر اور 19 سال بطور امیر المومنین. یہ پہلے بادشاہ ہیں، لیکن یہ بادشاہ ہیں رحمت والے. اور ایک حدیث میں تھا احلم امتی معاویہ، میری امت کا حلیم ترین آدمی ہے معاویہ بن ابی سفیان. وہ فرمایا کرتے تھے مجھے معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے کل قیامت کے دن اس کا اجر ہی نہ ملے. تمہیں تو بدلہ لینے میں مزہ آتا ہے، جواب دینے میں مزہ آتا ہے، اور اگلے کو سوئی چبھونے میں مزہ آتا ہے. وہ کہتے مجھے معاف کرنے میں مزہ آتا ہے، اور ایسا مزہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے اللہ یہ نہ کہہ دے تو اپنے مزے کے لیے کرتا تھا. ان کی بردباری نے، ان کے حلم نے ساری امت کو جوڑ دیا. اور پھر دعوت کی گاڑی چل پڑی، اور پھر روم کی طرف لشکر کشی. یہ شمالی افریقہ میں جو لشکر کشی ہے یہ حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوئی، لیکن بعد میں بغاوت ہوئی اور سب فتوحات دوبارہ ہاتھ سے نکل گئی تھیں. پھر دوبارہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان علاقوں کو دوبارہ لیا گیا. اس میں بر مسلسل بغاوتیں کرتے تھے، مسلسل. پھر یزید کے دور میں جا کر وہ بغاوتیں ختم ہوئیں اور ایک استحکام نصیب ہوا، اور اس میں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اور بسکرہ الجزائر میں ایک جگہ ہے، وہاں ان کی قبر بنی ہے. اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ آپ کے تیونس میں مدفون ہیں، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کے دور میں حسین کی شہادت کا واقعہ پیش ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے استخلاف میں مخلص تھے کہ حکومت کے نام پر خون ریزی اور اہل لوگ ہیں نہیں، مجمع علیہ لوگ ہیں نہیں، متفقن علیہ لوگ ہیں نہیں. تو ان کو یہ خیال ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ بنا دوں تاکہ میرے بعد اختلاف نہ ہو. پر اللہ کی تقدیر کہ سب سے بڑا اختلاف ہی اسی کے دور میں ہوا. تو اتنا کہا لم یبقى الا ابنی و ابناؤہم و ابنی احق. اور بات یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی طور پر طاقت پکڑتا ہے تو اس کا ایک مضبوط جتھا بن جاتا ہے، اس جتھے کی وابستگیاں ہو جاتی ہیں اس خاندان کے ساتھ، ان کو وہاں سے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں تو تاریخ کو تبلیغ سے بڑا سمجھا ہوں
حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1995 میں، تو میواتیوں کو بہت بڑا گروہ نظام الدین مرکز کے آگے ایک مسجد ہے، وہاں میں نے کئی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، وہاں مسلح ہو کے اکٹھے ہو گئے کہ اگر مولانا سعد کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا گیا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اور مولانا سعد صاحب بچے بالکل اس وقت، 30 سال بھی عمر نہیں تھی اس وقت ان کی، تو ہمدردیاں وابستہ ہو جاتی۔ اور ایک طبقہ مولانا زبیر صاحب کا ساتھی ہو گیا کہ اگر مولانا زبیر صاحب کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا گیا تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ والے دعا دیں، جو اس وقت ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ وہ فتوے کے مفتی تو اتنے نہیں تھے کہ وہ بعد میں مطالعے کا موقع ہی ختم ہو گیا، شروع میں افتاء میں کام کیا تو اس سے مفتی کہلانے لگے، لیکن بعد میں تو ان کے سفر تھے، لیکن تبلیغ کا مفتی شاید ہی ماں نے ایسا جنا جس نے اتنے بڑے اختلاف کو ایسے جوڑا۔ آج کل کے یہ مفتی ہیں نا، یہ ناقل ہیں، ناقل، یہ جتنے تمہارے دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے جن کو آپ کہتے ہو مفتی صاحب مفتی صاحب، یہ مفتی نہیں ہیں، یہ ناقل ہیں۔ یہ تو فتویٰ نقل کر کے دے دیتے ہیں، اپنی بصیرت کے ساتھ معاملات کو سلجھانے والے کو مفتی کہتے ہیں۔ مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے، 98 میں انتقال ہوا، اس وقت کہتے تھے پاکستان میں 2.5 مفتی ہیں، مفتی احمد علی سن رہے کہتے تھے پاکستان میں 2.5 مفتی ہیں، 2 پورے ہیں، 1 آدھا ہے۔ میں نے کہا جی کون ہے؟ کہ بتاؤں گا نہیں، بتاؤں گا۔ مفتی اس کو نہیں کہتے جو بدائے ثنائے سے فتویٰ نقل کر کے دے دے، اور عالمگیری سے اور تمہاری وہ کیا ہے در مختار سے یا ان کتابوں سے تمہیں فتویٰ نقل کر کے دے دے، یہ تو ناقلین ہیں۔ اب تو یہ بے وقوف 1 سال تخصص میں کرنے کے بعد خود اپنا نام کے ساتھ مفتی لکھتا ہے، مفتی طارق جمیل۔ الو کو عبارت پڑھنی نہیں آتی اور خود اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھواتا ہے۔ مفتی کا مطلب ہے مفت کی کھانے والا، ویلیاں کھاوانا۔ مفتی اس کو کہتے ہیں جو اپنی بصیرت کے ساتھ مسائل کی گتھیاں سلجھا دے۔ ساری زندگی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدر، اللہ کا شکر ہے تمام اکابر کی قدر دل میں رہی، تو مفتی صاحب کا روب داب، جلال اور شاہی ٹھاٹ باٹ ایسے ذرا بود رہتا تھا، بود رہتا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ ان کی عظمت اور ہیبت سامنے آئی جب 95 میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور جیسے انہوں نے تبلیغ والوں کو سنبھالا، مفتی صاحب نہ ہوتے تو نظام الدین میں پھڈا پڑ جاتا اور رائمنڈ والے نظام الدین سے الگ ہو چکے ہوتے۔ اس بندے نے ایسے جوڑ اصل مفتی ہونے کا حق ادا کیا، اور زین العابدین کے نام کا حق ادا کیا۔ تو میں اس سے یزید کے استخلاف کو سمجھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بے بس تھے، کہ سیاسی وابستگیاں اور محبتیں خاندانوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، شورائی نظام نہیں چل سکنا تھا، یہ ایک طبعی چیز ہے، یہ ہو جانا تھا۔ بیرم خان ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے، بیرم خان ابراہیم خان خانہ کا والد تھا، اور بڑا عظیم انسان گزرا ہے، اللہ اس کی بخشش کرے، بڑا عظیم انسان تھا۔ مغل خاندان کے لیے اس کی بڑی خدمات ہیں۔ ہمایوں مر گیا تو اکبر 12 برس کا تھا، کل 12 برس 12 برس کے بچے کا سر اتار کے تخت پہ بیٹھنا کیا مشکل تھا بیرم خان کے لیے، کہ ساری فوج بیرم خان کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس نے اکبر کو تخت پر بٹھایا اور خود اس کا نوکر بن کے زندگی گزاری، اور جب تک وہ پروان نہیں چڑھا اس پر چھاؤں کر کے کھڑا رہا۔ یہ جذبات وابستہ، اللہ کا نظام ہے، جب وہ کسی کو بادشاہی دیتا ہے تو پھر اس کے مطابق وہ نظام چلا دیتا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کا استخلاف کیا، اس میں ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ بن عمر
اور عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں نے شدید مخالفت کی۔ بہرحال میں صرف تمہیں اس سے تاریخ سے گزارنا چاہتا ہوں، میں اصل دعوت کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ دعوت کتنا عظیم کام ہے، کتنے اتار چڑھاؤ آئے، اور اللہ نے اس امت کو اپنے اصل منصب پر کسی نہ کسی درجے میں باقی رکھا، اور آج پھر دوبارہ لوٹا دیا ہے، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ آہا غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ یہ عمر رفتہ جو پیچھے بیت گئی، یہ وہ آواز ہے، یہ آواز کہن ہے، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ یہ وہی قرن اول کا ہیرا ہے دعوت، جس کو مولانا الیاس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ اس کے سامنے ہر محنت چھوٹی پڑتی جائے گی، چھوٹی پڑتی جائے گی، چھوٹی پڑتی جائے گی۔ اس محنت میں لگنے والوں کے درجے قیامت کے دن تم بڑے بلند دیکھو گے۔ دیکھنے میں وہ نہ اکابر میں ہوں گے نہ اصاغر میں ہوں گے تمہاری نظروں میں، لیکن وہ قیامت کے دن دیکھو گے کہ بڑے بڑے مشائخ بھی ان کے آگے تمہیں چھوٹے نظر آئیں گے، کہ کہاں سارے عالم کو سامنے رکھ کر محنت کرنا، قدم اٹھانا، کہاں صرف ایک ذات کو سامنے رکھ کر محنت کرنا، زمین آسمان کا فرق۔ تو یزید کے استخلاف میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش ہے۔ یزید کے بارے میں ایک گروہ ہے جو اس کو کافر کہتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک گروہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو چکا ہے، وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور امیر المومنین کہتا ہے، اور انتہائی خرافات واہیات الفاظ استعمال کرتا ہے اس کی برات کے لیے۔ اس قدر اس کی برات میں آگے جاتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں کمی آتی ہے۔ اہل بیت تو ہمارا سرمایہ، اہل بیت تو ہمارے ایمان کا، ان سے محبت نہ کرنا ایمان کی کمی ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہم انی احبہما فاحبب من احبہما۔ حسن حسین کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرما۔ تو افراط و تفریط تو ہلاکت۔ ایک اس کو امیر المومنین بنانے کے چکر میں پڑ گیا، یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ، اور ایک ان کو اس کو کافر بنانے پہ لگ گیا، یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ فاسق تھا، ظالم تھا، سفاک تھا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ واقعہ پیش آنا تھا، اور اللہ کی تقدیر تھی حضرت حسین کے لیے یہ شہادت عظمیٰ، یہ مقام لکھا جانا تھا۔ سر کربلا، سر کربلا اقبال کی ایک نظم ہے فارسی میں، کہیں ملے تو پڑھنا، بہت عالی شان۔ وہاں ایران میں ایک بہت بڑی بنائی گئی یادگار، تو اس میں ایک طرف تو ایران کے ایک بڑے نامور آدمی کا خطبہ ہے، اور دوسری طرف اقبال کی نظم ہے سر کربلا۔ تو علی شریعتی وہاں کے بڑے ادیب، بڑے عالم، بڑے شاعر، وہ وہاں اس کے افتتاح کے لیے آئے، تو انہوں نے دیکھا تو ادھر لکھا ہوا محمد اقبال سیالکوٹ۔ تو انہوں نے کہا تمہیں کسی ایران کے شاعر کا کلام نہیں ملا یہاں لٹکانے کے لیے، جو ایک ہندی کا کلام تم لکھ رہے ہو؟ تو وہاں کی مجلس شورا نے کہا کوئی کلام اس کی ٹکر کا لا کے دکھا دو تو اس کو اتار کے اس کا لگا دیں، کوئی کلام لا کے دکھا دیں۔ سر کربلا تو 35-36 اشعار ہیں، کمال۔ تو اہل بیت کے لیے ایک منقبت، ایک فضیلت، ایک شہادت، ایک اللہ کی طرف سے مقدر تھا، اس نے ہونا تھا، وہ ہو گیا، لیکن میں دراڑ پڑ گئی۔ پھر بنو امیہ کے خلاف ایک نظام چلا اندر ہی اندر، لیکن اللہ نے اہل بیت کو اس میں سے نکال دیا۔ لوگوں نے محمد بن حنفیہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، جو حضرت علی کی دوسری بیگم سے اولاد ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد نہیں ہے۔ 132 ہجری تک بنو امیہ کی حکومت ہے، 132 ہجری تک وحدت کلمہ ہے، اور عربیت غالب ہے، عجمیت قریب بھی نہیں ہے، عربیت کی سادگی ہے،
اور عربیت کی صفات ہیں، ظلم و ستم موجود ہے لیکن اس پہ چھاپ عربیت ہے۔ 132 ہجری میں پہلی دفعہ وحدت کلمہ ٹوٹ کے پھر ٹوٹ گئی، ٹوٹتی تو کئی دفعہ رہی لیکن جڑ جاتی تھی۔ پہلا حکمران بنو امیہ کا مروان اور آخری بھی مروان الحمار، بڑا صفات والا آدمی۔ حمار کہتے تھے جفا کشی کی وجہ سے، اگر اس کو تھوڑی سی سنبھلی ہوئی سلطنت ملتی تو شاید وہ اور کئی سو سال بنو امیہ کے جھنڈے گاڑ دیتا، اور مردے کو ہاتھ میں لے کر کون زندہ کر سکتا ہے؟ اس وقت بنو امیہ مر چکے تھے، ہشام کے بعد زوال شروع ہو گیا تھا۔ تو 132 ہجری میں بنو عباس حکمران آ گئے، اور عبداللہ الصفاح یہ پہلا خلیفہ بنا۔ تو جب خطبے کے لیے کھڑا ہوا نا تو اس کے ہاتھ سے ڈنڈا گر گیا، عصا، تو اس کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے اس سے فال لی کہ یہ تو ہمارا امر، ہماری حکومت شاید نہیں چل سکے گی کہ ہاتھ سے عصا گر گیا۔ تو ایک بدو کھڑا ہوا، اس نے کہا مسافر منزل پر پہنچنے کے بعد اپنے عصا کو رکھ دیا کرتا ہے۔ اس نے فوراً اس کی فال کو ادھر بدل دیا، ان کا مسافر منزل پہ پہنچنے کے بعد اپنے عصا کو رکھ دیا کرتا ہے۔ تو صفاح نے اس کو، صفاح کہتے بھی اس نے، صفاح خون بہانے والا، اس کا سالار تھا ابو مسلم خراسانی۔ حجاج نے 1,25,000 آدمی قتل کیے اور بنو امیہ کا تخت بچھایا، اور ابو مسلم خراسانی نے 7 لاکھ افراد قتل کیے اور بنو عباس کا تخت بچھایا۔ اور 5 سال کے بعد پہلا توڑ ہوا کہ اندلس کی حکومت الگ ہو گئی۔ اندلس میں ایک لڑکا نوجوان عبد الرحمن بن معاویہ بن ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان، یہ 20 برس کی عمر میں دھکے کھاتا یہ پہلے افریقہ میں پھرتا رہا، اندلس، الجزائر، مراکش سب بنو امیہ تھے۔ پھر یہ دریا پار کیا، سمندر پار کیا اور اندلس پہنچ گیا۔ وہاں اس کو بنو امیہ کے کچھ خیر خواہ مل گئے تو اس نے وہاں حکومت کی داغ بیڑ ڈالی، 600 آدمیوں کے ساتھ 20,000 کے لشکر کو شکست دی۔ بہت خوبصورت آدمی تھا، بڑا جواں مرد، بڑا جواں ہمت، بڑا عالی حوصلہ۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو ایک خوبصورت لڑکی پیش کی گئی، جاریہ، کنیز۔ کہنے لگا اس میں مشغول ہوتا ہوں تو اپنے مقصد کو بھولتا ہوں، اور مقصد میں لگتا ہوں تو اس کا حق ادا نہیں کر پاتا، تو میں اپنے مقصد پہ ہر شے قربان کر سکتا ہوں، مقصد کو نہیں قربان کر سکتا۔ جب اللہ مجھے میرا کھویا ہوا مقام دے دے گا تو ایسی باندیاں اور بہت مل جائیں گی۔ تو اس نے اس کو نہیں قبول کیا، تو صرف 600 کے ساتھ 20,000 کے لشکر کو شکست دے کر بنو امیہ کی داغ بیل ڈالی، اور پھر 350 سال بنو امیہ نے اندلس پر حکومت کی بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ پھر اس کو ختم کیا ابو عامر، ایک یمنی نوجوان تھا۔ وہ مردے کو مارنا کون سا مشکل کام ہوتا ہے، ہر حکومت ایک حد تک چلتی ہے پھر زوال کا شکار ہوتی ہے۔ تو امت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی 137 ہجری میں جب بنو امیہ الگ ہو۔ پھر اس کے بعد 232 ہجری میں جا کر متوکل قتل ہوا اور اس کا بیٹا متنصر حاکم بنا، تو ترکوں کا غلبہ ہو گیا، ترک غالب آئے۔ ترکوں نے عباسی خلفاء کو کھلونا بنایا تھا، اور 3 صدی میں اسماعیلیہ کی تحریک چلی، اور انہوں نے مشرقی اپنا شمالی افریقہ جو بلاد عرب جہاں علم تھوڑا تھا، بربر تھے اور علم کی کمی تھی، وہاں اسماعیلی شیعہ کے دعات پہنچے اور انہوں نے وہاں اسماعیلی سلطنت کے لیے فضا مہیا کی، اور پھر وہاں المہدیہ پہلا شہر بسایا۔ وہ میں پہلے سمجھتا تھا الجزائر میں ہے، رات تمہارے شیخ نے بتایا کہ وہ تونس میں ہے۔ الجزائر قریب من الجزائر، ہاں انہوں نے المہدیہ کو دارالحکومت بنایا۔ پھر اس کا سردار تھا جوہر
اس نے مصر فتح کیا، اس کے بعد پھر یہ اسماعیلی سلطنت منتقل ہو گئی مصر میں، تو اسلامی سلطنت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک بنو عباس، ایک اسماعیلی شیعہ اور ایک بنو امیہ، اس طرح یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مراکش الگ ہو گیا، وہاں حکومت قائم ہو گئی موحدین کی، پھر مرابطین کی، پھر اس طرح وہ آگے تقسیم در تقسیم چلتے چلے گئے۔ پھر بنو عباس 232 سے 334 تک ترکوں کا غلبہ ہے اور کوٹ پتلی ہیں، پھر 334 سے لے کر 446 تک خالص شیعہ حکمران قابض ہو گئے اور بنو عباس پر شیعہ غالب آ گئے۔ تو یہ 334 سے 446 تک ادھر اس نسلی شیعہ حکمران ہیں، اور ادھر مصر اور شام کے بہت سے علاقے اور سارا شمالی افریقہ اور حجاز کا بہت سا علاقہ، بلکہ خود حرمین شریفین یہ اسماعیلی شیعہ کے قبضے میں ہیں، پوری اسلامی سلطنت شیعوں کے قبضے میں۔ 416 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہوا ہے، اس نے 5ویں صدی کے آخر میں ہندوستان پہ حملے کیے اور یہاں راہ ہموار کی۔ پھر شہاب الدین غوری نے یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک سلطنت مضبوط تھی اہل السنہ والجماعہ کی، جو خاندان غلامہ کہلاتی ہے۔ تو اب یہ شیرازہ بکھرا ہے، اور دعوت اللہ وہ اجتماعی شکل سے نکل کر انفرادی ہو گئی، افراد دعوت دینے والے بنے افراد، اور جو سرداران تھے وہ سارے کے سارے حکومتوں میں پھنس گئے، اور بنو عباس پہ عربی رنگ مٹ گیا، عجمی رنگ غالب آ گیا، اور عجمیت کا مکر، فریب، بدعہدی، نقض عہد، بے وفائیاں، غداریاں، یہ سب عیب بنو عباس میں شامل ہوئے، جو بنو امیہ میں برائے نام تھے، بہت کم تھے، برائے نام تھے، اور ان میں بہت صف کے دماء دونوں، بنو عباس نے بھی خون بہایا، بنو امیہ نے بھی خون بہایا، بنو امیہ نے اہل بیت کا خون بہایا، بنو عباس نے اہل بیت کا خون بہایا۔ ہارون رشید کے جیل میں امام موسیٰ کاظم کا انتقال ہوا، جیل میں، یہ رہتے تھے مدینہ میں۔ ہارون رشید آیا وہاں مسجد، تو اس نے سلام پڑھا، السلام علیک یا ابن عم، تو امام موسیٰ کاظم نے کہا السلام علیک یا ابتا، وہ تو ہارون تو وٹ کھا گیا، سمجھو نا فرق، سمجھو نا، وہ تو عالم سے ہے نا، انہوں نے کہا السلام علیک یا ابتا، انہوں نے کہا السلام علیک یا ابن عم، انہوں نے کہا السلام علیک یا ابتا، تو وٹ کھا گیا، انہوں کو پکڑ کے قید میں ڈال دیا، اور قید میں ہی انتقال ہوا۔ اور متوکل انتہائی بغض رکھتا تھا اہل بیت سے، ابو جعفر منصور نے قتل کروایا، وہ تو یزید بدنام ہو گیا، ورنہ ابو جعفر منصور نے بھی اہل بیت کا خون بہایا ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے خط لکھا ہارون رشید کو نا جیل سے، لا ينقضی عنی یوم من البلاء الا انقضى عنك یوم من الرخاء حتى نفضی الى یوم لیس له الانقضاء۔ ہارون کانپ گیا تھا یہ خط پڑھ کے، زلزلہ آ گیا تھا کہ جیسے جیسے میرے شدت کے دن کٹ رہے ہیں، تیری راحت کے دن کٹ رہے ہیں، پھر ایک دن وہ آئے گا جس میں تو اور میں اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن کٹنے کے لیے نہیں آئے گا، ٹکنے کے لیے آئے گا، پھر اس دن تیرا میرا فیصلہ ہوگا۔ یہ مطلب تھا۔ 656 ہجری میں عباسی سلطنت پہ رندہ پھیر دیا، ہلاکوں کے لشکر، اور بغداد کو 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیا، دریا دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا۔ 658 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مصریوں کو کھڑا کیا، رکن بائی برس، ترک جو ہے نا یہ خیر العجم ہے، عرب تو خیر القبائل ہے نا، لیکن ترک خیر العجم، عجم میں سب سے بہترین قبیلہ ترک ہے۔ انہوں نے عربوں کے بعد اگر دین کی خدمت کی ہے تو ترکوں نے کی۔ عرب تو اپنی سابقیت کی وجہ سے سبقت لے گئے، لیکن عربوں کے بعد اگر اس دین کو پانی دیا ہے تو ترکوں نے دیا۔
ہندوستان میں ترکوں نے حکومت کی اور تاتاریوں کو عبرتناک شکستیں دیں ہندوستان کے بادشاہوں۔ ملک مظفر علاؤ الدین خلجی کا سالار تھا، تاتاری اس کا نام سن پر وحشت لرزے طاری ہو جاتا، شہید ہوا تھا۔ 5 مسلسل جنگوں میں ملک مظفر نے ترکوں تاتاریوں کو شکست دی اور 5ویں جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا تو نے ملک مظفر کو تو نہیں دیکھ لیا، اتنا روب تھا۔ اور محمد تغلق کا غیاث الدین بلبن کا بیٹا محمد، یہ ملتان کا حاکم تھا، یہ بھی تاتاریوں کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا تھا، لیکن اس کا بھی ایسا روب چھایا تھا تاتاریوں پر کہ کئی سال تک اس کی دہشت ان پر طاری رہی تھی۔ تو ایک ہندوستان خطہ ہے جس میں چنگیزیوں کو مسلمانوں نے مار کے بھگایا، اور وہ سب اتراک تھے۔ یہ غلاموں نے غیاث الدین بلبن جو تھا نا، غیاث الدین بلبن، یہ التمش کے سامنے پیش ہوا، غلام خریدے جا رہے تھے تو 20 غلاموں کی کھیپ آئی، تو التمش نے 19 خرید لیے، اس کو رد کر دیا۔ یہ قد کا چھوٹا اور رنگ کا ایسا ہی تھا، ماٹھا۔ ترک تو خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو غیاث الدین بلبن نے کہا التمش سے، ان کو کس لیے خریدا ہے؟ تو التمش نے کہا اپنے لیے۔ تو اس نے کہا مجھے اللہ کے لیے خرید لو۔ تو التمش کو یہ بات بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا ہاں بھائی اس کو بھی خرید لو۔ وہی جو زبردستی خریدا تھا، وہ چند سال کے بعد غیاث الدین بلبن کے نام سے پورے ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ بڑی ہیبت سے حکومت کی، بڑے انصاف و عدل کے ساتھ حکومت کی۔ تو اسلامی سلطنت کا شیرازہ ایسے بکھر گیا، تو اس میں سے جو دعوت تھی وہ نکل گئی۔ ہاں، چونکہ دین کو قیامت تک باقی رکھنا تھا تو افراد آتے رہے، افراد آتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ بدلا اور ترکوں کو جو 446 میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیگ سلجوکی نے۔ سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں، سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا۔ تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے ایک تیر دیا، کہا یہ ایک تیر ہے میرا، کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پہرا دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل بیگ۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور ضعف کا شکار ہو گئے، جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں، پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے۔ جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے، ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے۔ قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا، جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، کوئی علاج نہیں، نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے۔ تو عرب دھل چکے تھے، 600 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو، اپنی صفات گم کر چکے تھے، اب نئے خون کی ضرورت تھی۔ تغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا، شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، بغداد سے، شام سے، ان سارے علاقوں سے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا، مصر۔ العاضد ان کا آخری خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا پروردہ تھا، اس کا دوست تھا، اس کے دوست بھی تھا، بچہ بھی تھا اس کے سامنے، زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، مصر کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا، تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا۔ تو پھر سلجوک جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے، ادھر ختم ہو گئی سلطنت بنو عباس کی، مصر ایک چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلا ہے،
دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان میں. ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں. جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے. ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون ہیں، ان کو نہیں پتا. اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے. تغرل. تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو. کچھ پتہ نہیں کون ہے. کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو. تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا. وہ تو ایک کافی ہوتا تھا، 400 دوڑ دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا. بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے. جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا. اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے. تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی. پھر اس نے اپنا تعارف کرایا، میں ہوں سلیمان سلجوقی، ترکی کا بادشاہ. مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا. تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے. تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے. تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہنے کا کر لوں گا. تو اس کو لے کر ترکی آیا اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا. اس سے فتح کیا اس تغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے. تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے. تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری. اس جاگیر پہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوقی کا، وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے. وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیت ہوتا ہے، وہاں شیخ طریقت ہے، ان کے یہ بیت ہونے جاتا ہے. وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے. تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے. یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں طاقچے پر قرآن پڑا ہوا ہے. تو یہ تغرل بیگ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے. اچھا. وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے. وہ دیہاتی آدمی، جنگل کا رہنے والا، پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا. وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں، کتنی بے ادبی ہے. تو اس نے ایسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور کھڑا ہو گیا. ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا. رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا. کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا. پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 3 بر اعظم پہ چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا پر. پھر اس کی آنکھ کھل گئی. وہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا. تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی تھی.
اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا، تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان، عثمانی ترک نام سنو، جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی۔ تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان، عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔ تو حکومت کا شیرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا، اور وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا، ٹکڑے بن گئے۔ ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے، دعوت زندہ رہی۔ جو تربیت کا نظام تصوف کے ساتھ تھا اب وہ تبلیغ کے ساتھ۔ میں 1991 میں گیا تھا گجرانوالے جماعت، تو ایک لڑکا ملا بنو کا، 4تھے سال میں تھا، کہنے لگا میں 3 چلے لگا کے مدرسے میں آیا، مدرسے میں آنے کے بعد میرا ذہن تصوف کا بن گیا۔ تو ایک دفعہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا تصوف ہمارے دور کی چیز تھی، اب تبلیغ کا زمانہ ہے، ہمارا دور چلا گیا، اب تبلیغ کا دور۔ یہ جو اجتماعی عمل ہے تبلیغ کا، یہ شیخ کامل کی صحبت ہے۔ میں نے یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون پڑھا تھا کہ تربیت کے 4 راستے ہیں: شیخ کامل کی صحبت، اور اچھا دوست جو کمیاں بتائے، اپنا محاسبہ، اور اپنے دشمنوں کی بات سننا۔ یہ 4 چیزیں تربیت کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں تبلیغ میں موجود ہیں، یا تو کوئی نہ کوئی اس میں بڑے بڑے لوگ چھپے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، وہ نہ ہو تو 15-20 مسلمانوں کا اجتماعی طور پر خیر میں لگنا شیخ کامل کے قائم مقام ہے۔ اور پھر یہ آپس میں مذاکرے کرتے ہیں تو اس سے ایک دوسرے کی کمیاں سامنے آتی ہیں، تو اچھا دوست بھی ہو گیا۔ پھر ان کے دشمن بھی بڑے ہیں، وہ ان کی کمیاں بتاتے ہیں، تو وہ اگر سنیں تو اس سے بھی تربیت ہو سکتی۔ اگر تم اس طرح بیان میں بیٹھو کہ یہ 5000 کا مجمع ایک شیخ کامل ہے، یہ 100 آدمیوں کا مجمع ایک شیخ کامل ہے، تم تعلیم میں اس طرح بیٹھو کہ یہ 15 آدمیوں کا حلقہ تعلیم ایک شیخ کامل ہے، تو تمہیں وہی فائدہ ہوگا جو ایک شیخ کی صحبت سے ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا، کوئی بیان نہیں فرماتے تھے، چپ بیٹھتے تھے، چپ، خاموش، لیکن ان کے فیوز منتقل ہوتے۔ مولانا خامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ ان کی صحبت میں حاضری ہوئی، ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں۔ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 مہینے میں مستقل ان کی صحبت میں نظام الدین میں رہا، ایک لفظ نہیں بولتے تھے، بس ایسے بیٹھے، ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بیان کرنے بیٹھتا ہے تو پھر تمہارا ذہن بن جاتا ہے بیان ہو رہا ہے، آگے بیان ہوتا ہے بالکل ٹھنڈا، تو لہذا تم یا سو جاتے ہو یا اٹھ جاتے ہو۔ تو تم بیان کو اور ہدایات کو اور تعلیم کو اس عنوان سے لو کہ شیخ کامل ہے۔ اچھا، یہ میں نے ان سے بات کی اور میں چلا گیا اسلام آباد کے اجتماع پر، اپنی دعوت خود سامنے آ گئی، الخیل واللیل والبیداء تعرفنی الضرب والقرطاس، کہ الطعن والضرب والقرطاس والقلم۔ وہ متنبی کے غلام نے کہا کدھر بھاگتے ہو؟ این انت من قولک الخیل واللیل والبیداء تعرفنی، کہ قتلتنی قاتلک اللہ، اور واپس آ کے لڑا اور مر گیا۔ وہ میں جب پہنچا اسلام آباد کے اجتماع پر تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کہا تھا شیخ کامل، میں نے کہا ابھی مارے گئے، اب تو بیٹھنا پڑے گا شیخ کامل، کبھی نہیں بیٹھا۔ مولانا سعید خان صاحب کے بعد کوئی نہیں بیٹھا، تو میں بیٹھ گیا۔ عصر کے بعد ایک عام بھائی بیان کر رہے تھے، بابر صاحب رائمنڈ کے مقیم بیان کر رہے تھے، میں عصر سے مغرب مسلسل بیٹھا اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ جو 40-50 ہزار کا مجمع ہے یہ ایک شیخ کامل ہے۔ اب یقین مانو میں پورے فائدے کے ساتھ بیان سے اٹھا، میرا سینہ کھل چکا تھا۔ پھر مغرب کے بعد مولانا جمیل صاحب کا بیان تھا، امام جو ہیں ان کا بیان بالکل سیدھا سادہ پنجابی لہجے میں اردو بول رہے تھے، لیکن میں 1 گھنٹہ بیٹھا، پورا استفادہ ہوا۔ پھر ظہر کے بعد میرا معمول سو جانے کا ہے، میں ظہر کے بعد جاگتا ہوں سو جاتا ہوں، لیکن ظہر کے بعد مولوی فہیم صاحب کا بیان تھا 2.25 گھنٹے، 2.25 گھنٹے،
میں اس کو اگر بطور بیان بیٹھتا تو میں 2.25 منٹ بھی نہ بیٹھ سکتا، میں 2.25 گھنٹے ایسے بیٹھا رہا اس تصور میں کہ میں ایک شیخ کامل کی صحبت میں ہوں۔ مجھے اتنی نورانیت محسوس ہوئی، اتنا مجھے نفع ہوا کہ میرا 1 منٹ کے لیے جی نہیں چاہا کہ بیان ختم ہو جائے اور ہم اٹھیں۔ تو گھڑی پہ نظر ہوتی کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا۔ شیخ کامل کی صحبت ہے اجتماعی عمل، شیخ کامل کی صحبت ہے، تربیت کا یہ نظام ہے۔ تو پہلے جو مشائخ تھے وہ ایسے نہیں بیٹھتے تھے۔ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا کے میں سیرت پڑھی، کان کثیر السیاحہ، کثیر السیاحہ، تمام مشائخ ایسے تھے۔ اور یہ شیخ الاسلام تو عجب کوئی مشائخ میں سے تھے جو سہروردی سلسلے والے، ان کو اللہ نے اتنا رزق دیا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ایک ایک بیٹے کو 10 ارب روپیہ آیا تھا، 10 ارب روپیہ، 7 لاکھ دینار فی کس، 10 ارب روپیہ بنتا، اور باقی جائیداد الگ، اور ان کے جو اپنی زندگی میں خرچ تھے وہ الگ۔ وہ مبلغین کی جماعتیں انڈونیشیا تک انہوں نے اپنی جماعتیں روانہ فرمائیں تبلیغ کے لیے، اور سارے بر صغیر میں، ملائیشیا میں، سری لنکا میں۔ اور ایک عجب ان کی سیرت میں پڑی بات، جس ملک میں بھیجنا ہوتا تھا اس کی زبان ان مبلغین کو سمجھاتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، پھر ان کو بہت سا پیسہ دیتے تھے کہ تمہیں سوال نہ کرنا پڑے، بچاؤ۔ تو دعوت کا کام شخصیات میں آ گیا، بادشاہوں نے چھوڑ دیا، شخصیات۔ صرف ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے دعوت کی سرپرستی کی، وہ محمد تغلق، اور وہ ویسے خر دماغ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دیتا تھا۔ تو اس کی وہ چیز گہنا گئی یعنی ماند پڑ گئی۔ لیکن ایک بادشاہ ہے محمد تغلق جس نے دعوت کی محنت کو میدان بنایا اور کہا کہ جاؤ ہندوؤں کو دعوت دو۔ تو دعوت اللہ ختم نہیں ہوئی، اجتماعی شکل ختم ہوئی اور منتقل ہو گئی افراد میں، مشائخ میں، علماء میں، واعظین میں۔ ابن جوزی کے ہاتھ پر 20,000 لوگ مسلمان ہوئے، 1 لاکھ لوگ طائب ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ یہ مر کے ایسا ہر دل عزیز ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ میں نے تمہیں بتایا ہے، مختصر سی تاریخ تمہیں بتائی ہے کہ قرن اول سے آج تک کس طرح امت بٹ گئی، تقسیم ہو گئی، اور دعوت کی روح مر گئی، افراد میں زندہ رہی، ان کی برکت سے آج بھی دین باقی ہے۔ علماء، اہل اللہ اور صالحین اور واعظین جنہوں نے اپنے دھن میں اللہ کی بات کو پہنچایا بھی صحیح، سنایا بھی صحیح، اور تمام بلاد میں، افریقہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، ہر ملک میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو ٹکر لیتے رہے۔ پھر یہ نیا دور آیا اور یہ تبلیغ کا کام شروع ہوا، یہ انشاءاللہ کل سے پھر اس کو